بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی یہ نشست نمبر 121 ہے۔ اس سے پہلے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 53 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54 سے درس کا آغاز کیا جائے گا، اور یہ سورہ اعراف کا 7واں رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور ہر شے کو اس نے بتدریج پیدا فرمایا ہے۔ اور 6 دن سے مراد یہ ہمارے دنیا کے 6 دن نہیں، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق اس سے مراد 6000 دن ہیں، یعنی دنیا کے 6000 دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد پھر متمکن ہوا عرش پر، جیسے اسے زیبا ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ بیٹھ گیا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ رب کائنات نے 6 دنوں میں اس ساری کائنات کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اس ساری کائنات کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو، درآں حالے کی طلب کرتا ہے دن رات کو تیزی سے۔ یعنی رات جب آتی ہے تو دن چھپ جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو، درآں حالے کی طلب کرتا ہے دن رات کو تیزی سے۔ اور پیدا فرمایا سورج اور چاند اور ستاروں کو، وہ سب پابند ہیں اس کے حکم کے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ لیل و نہار، ان ساری چیزوں کا خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو جب اللہ خالق ہے ان ساری چیزوں کا، تو مقصد یہ ہے کہ ان کی عبادت کرنا، ان کو پوجنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یعنی اس چیز کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، تو اسی اللہ کو پوجا جائے، اس کی عبادت کی جائے، نہ کہ کسی اور چیز کی۔ سن لو، اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ یعنی یہاں اللہ نے اعلان کر دیا کہ ساری کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اور ساری کائنات کا حاکم بھی اللہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حاکم کوئی اور ہو، پیدا اس نے کیا ہے، اور اس کائنات کا نظام چلانے والا کوئی اور ہو، اختیارات کسی اور کو دے دیے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بے خبر ہو کر نعوذ باللہ الگ بیٹھ گیا ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ خالق ہے اور وہ اس کا حاکم بھی ہے، تو اس کی قدرت سے کوئی چیز جو ہے باہر نہیں ہے۔ بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اب یہ ذکر کرنے کے بعد کہ خالق بھی وہی ہے، حاکم بھی وہی ہے، اب بتایا کہ بندے کو جب دعا کرنا ہو، بندے کی کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اس میں وہ کس کی طرف جو ہے توجہ کرے، وہ کس کو پکارے،
اور کس سے التجا کریں؟ اللہ نے فرمایا کہ دعا کرو اپنے رب سے، ادعو ربکم۔ تمہیں پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو جو تمہارا خالق ہے وہ تو کسی سے بے خبر نہیں ہے، وہ تو جانتا ہے سب کے بارے میں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو۔ دنیا کے حاکم، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے مالک وہ مانگنے کو ناپسند کرتے ہیں کہ آپ اگر مانگیں گے دنیا سے، دنیا والوں سے، تو وہ آپ کو ناپسند کریں گے۔ لیکن اللہ خود فرماتا ہے کہ میں خالق ہوں، تم مجھ سے مانگو۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا ایک خالق ہے، کہ جو اس کو دینے والا بھی ہے، جو اس کو مشکلات سے چھٹکارا بھی عطا کرنے والا ہے، اس کے مسائل کو حل کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے لو لگائے، اپنے رب سے مانگے اور دنیا والوں سے نہ مانگے۔ تو فرمایا کہ دعا کرو اپنے رب سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب سے دعا کی جائے تو کیسے کی جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے؟ اس کے لیے جو ہے کوئی خاص الفاظ ہمیں یاد ہونے چاہیے؟ ہم کچھ الفاظ جو ہیں رٹا لیں اور ان کو زبان سے ادا کرتے رہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا تو ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ بندہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے مانگنا چاہتا ہے، اس سے التجا کرنا چاہتا ہے، اور جب اس کی کوئی مراد ہوتی ہے، جب اس کی مشکل ہوتی ہے تو وہ فطری طور پر وہ باتیں خود نکل آتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے آداب کیا بتائے کہ جب اپنے رب سے مانگو تو اس طرح مانگو، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی تمہاری کیفیت ایسی ہو، تمہارے گڑ گڑانے کا، تضرع کا تعلق انسان کے پورے جسم سے ہے، یعنی انسان بہکاری بن جائے، یہ معلوم ہو کہ وہ ایک بادشاہ کے سامنے التجا کر رہا ہے، وہ بہکاری ہے، وہ ایک فقیر ہے اور اپنے مالک سے، اپنے خالق سے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے۔ تو یہ اس کی کیفیت ہونی چاہیے، اس پر کپ کپی طاری ہو جائے، اور آہستہ آہستہ، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو آپ پکاریں گے، زور زور سے چیخیں گے تو آواز جائے گی، ورنہ نہیں۔ بعض مواقع پر بلند آواز سے جو ہے دعا کرنا یہ افضل ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پر اور خصوصاً جب اپنی دعا ہو تو اس میں کیا فرمایا کہ آہستہ آہستہ خفیہ طریقے سے دعا مانگو اللہ سے۔ اس کا جو سنت سے ہمیں جو طریقہ ملتا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم کیا کریں، ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں۔ لیکن اگر انسان کسی ایسی جگہ پر ہے، کسی ایسی مشکل میں پھنس گیا کہ جہاں وہ یہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ہاتھ اٹھائے، وہ جو ہے کوئی خاص جو طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، آداب بتائیں، وہ طریقے اختیار کر سکے، ایسا بھی نہیں ہے، تو بندے کی دعا کو جو دل میں وہ مانگتا ہے اللہ اس کو بھی سنتا ہے۔ اس نے صرف دل میں مانگ لیا کہ یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، اس نے اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کر دی، اللہ اس کی اس بات کو بھی سنتا ہے، اس آواز کو بھی سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اب حد سے بڑھنا کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ایک تو یہ ہے کہ دعا میں چیخ و پکار کرنا، یہ بھی حد سے بڑھنا ہے۔ دوسرا حد سے بڑھنا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا مانگے کہ جو کہ شرعاً جائز نہ ہو۔ کسی حرام کی دعا مانگ رہا ہے کہ یہ مجھے دے دی جائے، کسی ناجائز کام کی دعا مانگتا ہے، یا قطع تعلقی کی دعا مانگتا ہے، یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا کرتا ہے، یہ ساری حد سے تجاوز والی باتیں ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے بد دعا کرنا، اسی طرح ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے اور کہنے لگے کہ جی یا اللہ مجھے جنت میں فلاں جو ہے جنت کا کونا اور فلاں جگہ مجھے دینا۔ تو ان کے والد نے جب یہ دعا سنی تو کہا کہ بیٹا یہ کیسے دعا مانگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں تو ایسے نہیں کہتے، بلکہ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے جنت عطا فرما۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے جنت میں ربد الجنہ عطا کر دے، مجھے فلاں جگہ دے دے، فلاں نہیں، یہ آداب دعا کے خلاف ہے، ایسا نہیں۔
یعنی دعا میں قیود لگانا، شرائط لگانا، یہ آداب دعا کے خلاف ہے، اس سے روکا گیا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، صرف دعا میں نہیں ہے، یہ ہمارے تمام معاملات زندگی میں ہیں۔ یعنی تمام معاملات زندگی میں کسی چیز میں بھی حد سے بڑھ جانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے روزے اور عبادت میں اتنا مصروف ہے کہ بیوی بچوں کی پرورش، ان کے لیے جو ہے ضروریات مہیا کرنا، اس کی پرواہ ہی نہ ہو، تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ عبادت روزے اور اس میں ایسا لگا ہے کہ جن کے واجبات اس پر عائد ہوتے ہیں، فرائض عائد ہوتے ہیں، بیوی بچوں کی پرورش کرنا اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس سے بے خبر ہو جائے۔ کوئی شخص جو ہے وہ چلے پر چلا جائے، 4 مہینے کے لیے چلہ لگا لے، فلاں مہینے کے لیے چلہ لگا رہے، گھر والے بھوکے مر رہے ہیں، گھر والے بیچارے جو ہیں وہ دوسروں سے مانگ مانگ کر کھا رہے ہیں، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ یہ چلہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک غیر محبوب ہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہاں، یہ چیزیں اس وقت پسند ہیں کہ جب آپ پہلے اپنے فرائض واجبات کو پورا کرو، آپ اپنی ذمہ داریوں سے پہلے سبکدوش ہو جاؤ، اس کے بعد یہ کرو تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کو یہ پسند ہے پھر۔ لیکن اگر ذمہ داریوں سے فرار ہو، ذمہ داریوں سے بھاگنے کی راہ اختیار کی جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ اس میں چاہے کتنا یہ سمجھیں گے بڑا عبادت گزار ہوں، روزے دار ہوں، اور میں تسبیحاں پڑھ رہا ہوں، میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، میں دعوت دے رہا ہوں، نہیں، یہ ساری چیزیں اس وقت فائدہ دیں گی کہ جب ہم پہلے اپنے فرائض کو، اپنے واجبات کو پورا کریں۔ اور اسی طرح آگے بتایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ یہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتی بات، یعنی زمین میں فساد برپا کرنا یہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بننے والی بات ہے۔ اب وہ فساد زمین میں بہت سارے طریقوں سے ہو سکتا ہے، 2 مسلمانوں کو جو ہے لڑا دینا یہ بھی فساد ہے، 2 خاندانوں کو لڑا دینا، اسی طرح فساد کے دیگر طریقے بھی، زمینوں کو خراب کر دینا، جہاں کچھ اگنا چاہیے تھا وہاں پر اس فصل کو تباہ کر دیا گیا اور فصل نہیں اگنے دی، یا جہاں سے کچھ چیز نکلنی تھی معدنیات وغیرہ میں سے اس کو ضائع کر دیا، یہ سارے فساد پھیل دیں۔ اللہ نے ان ساری چیزوں سے منع کی ہے۔ اور نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کی بات، خصوصاً اس کی اصلاح کے بعد۔ فساد تو ہر صورت میں ممنوع ہے، یعنی اگر اصلاح نہیں ہے تب بھی ممنوع ہے، لیکن اصلاح کے بعد فساد کرنا اور زیادہ برا ہے۔ یعنی ایک طرف اصلاح ہو چکی، معاملات درست ہو چکے، صحیح ہو چکے، اس کے بعد پھر فساد کرنا یہ تو اور بڑا گناہ ہے، بڑی زیادتی ہے۔ فرمایا نہ فساد پھیلاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، اور دعا مانگو اس سے ڈرتے ہوئے اور امید کرتے ہوئے۔ یہ اللہ نے آداب بتائیں کہ دعا مانگو تو کس طرح مانگو، ڈرتے ہوئے کہ نہ جانے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا جب مانگیں تو کیا کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں کہ میری دعا ہو سکتا ہے رد کر دی جائے، میرے اوپر مار دی جائے، پھینک دی جائے واپس، تو ڈرتے ہوئے، اور وطمع، اور امید رکھتے ہوئے بھی، ساتھ میں امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ قبول فرمائے گا ضرور۔ یعنی امید کیا رکھنی ہے کہ میرا رب ضرور اس کو قبول کرے گا، اور ڈرنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ قبول نہ کرے۔ حدیث شریف میں نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جس نے طویل سفر کیا ہو، غبار مٹی سے گرد آلود ہے اس کے بال جو ہیں، اور وہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، تو ایسے میں دعا کیسے قبول ہوگی؟ بھائی دعا کی قبولیت میں یہ بنیادی بات ہے کہ حلال کا اہتمام ہو، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا پہننا اوڑھنا یہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر یہ حلال نہیں ہے تو کتنا دعائیں مانگیں آپ، کتنے روزے رکھ لیں، کتنی عبادت کر لیں، کتنے سجدوں میں گر کر گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں ان ساری چیزوں کی اہمیت کب ہے
کہ سب سے پہلے حلال کا اہتمام رکھنا ہے، اور وہی حلال آج ہماری زندگی سے نکل چکا۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ چیز آئے وہ حلال ہے یا حرام ہے، بس آنی چاہیے۔ تو جب تک یہ ہمارے اندر بات پیدا نہیں ہوتی کہ ہم حلال کا اہتمام رکھیں اور حرام سے اجتناب کریں، حرام ہر طریقے سے دور بھاگنے کی کوشش کریں، تو اس وقت تک دعاؤں کا قبول ہونا یہ نہایت ہی مشکل کام ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو اس کے لیے ان بنیادی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ ہمارا لباس بھی وہ جو لباس حرام کا ہو، اس لباس میں عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، اور جس حرام کے پیسے سے، دولت سے کھایا پیا جائے گا، وہ جسم میں جائے گا، وہ جسم جس کے اندر حرام جائے وہ جنت کا مستحق بن ہی نہیں سکتا نا، وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، حلال کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بتایا یہ گیا کہ رب سے دعا مانگو تو کس طرح گڑ گڑا کر، آہستہ آہستہ مانگو، حد سے تجاوز نہ کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جب دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے تو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے دعا مانگو، ڈرتے ہوئے اس طرح کہ اس کی دعا رد نہ ہو جائے، اور امید اس طرح رکھتے ہوئے کہ میری دعا کو میرا رب ضرور قبول کرے گا۔ تو جب یہ آداب پورے ہوں گے تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے نیکوکاروں سے۔ ان ساری چیزوں کے جمع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت خود بخود جمع ہو جاتی ہے، وہ خود بخود برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر یہ سارے آداب جمع ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا، اللہ کی رحمت خود بخود برسنا شروع ہو جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور وہی اللہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے۔ اللہ وہ ہے جو کیا کرتا ہے، ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ یہ ہوائیں کس بات کی علامت ہوتی ہیں؟ یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہوتی ہیں۔ اللہ نے بارش کو یہاں رحمت قرار دیا ہے۔ پانی، یہ پانی اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اسی پانی سے سب کچھ اللہ نے اس کائنات کے اندر ہمارے لیے مہیا کی ہے۔ ان سب چیزوں کی بنیاد پانی ہے۔ فرمائیے اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، فرمائیے خوشخبری ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بادل تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف، پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، پھر پیدا کرتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل۔ اب فرمایا کہ یہ بارش، یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ بادلوں کو اٹھا کر لے کر پھیلتی ہیں۔ یہ منوں ٹنوں پانی ہوتا ہے جس کو اٹھانا آسان نہیں ہوتا، یہ ہوائیں اٹھا کر پھرتی رہتی ہیں ان بادلوں کو۔ ان بادلوں میں جو پانی ہوتا ہے ان کو کیا کرتی ہیں، اٹھا کر پھرتی رہتی ہیں آرام سے، ان کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ لیکن برستی کہاں پر ہیں، یعنی وہ بارش کہاں برستی ہے، جہاں اس کا دل چاہے وہاں نہیں برستی، جہاں خالق چاہتا ہے، جہاں رب چاہتا ہے، وہ زمین میں جا کر برسنا شروع ہو جاتی۔ کیا فرمایا کہ یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتی ہیں بھاری بادل تو ہم لے جاتے ہیں اسے کسی ویران شہر کی طرف، پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، پھر پیدا کرتے ہیں اس کے ذریعے ہر قسم کے پھل۔ ایک مردہ زمین جو ہوتی ہے اس پر وہ بارش برستی ہے تو وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے طرح طرح کے پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ اس خالق اور مالک کی ہے۔ اب اللہ نے بتایا کہ یہ تمہاری زندگی کا مشاہدہ ہے کہ ویران زمین، ایک اجڑی ہوئی زمین، ایک خشک اور قحط سالی کا شکار زمین جو ہے، جب اللہ کی رحمت وہاں برستی ہے، بارش وہاں برستی ہے، وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔
پھر کیا بات ہے؟ تمہارے اس دماغ میں، اس عقل کے اندر یہ بات نہیں آتی کہ انسان کے مرنے کے بعد انسان اسی طرح اٹھ بھی جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت قبول کرو. یعنی یہ تمہارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے، تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب یہ سارے انسان مر جائیں گے، یہ ساری کائنات جو ختم ہو جائے گی، اور جب رب کائنات حشر کے دن فرمائے گا کہ آؤ ادھر اٹھو، تو سارے کے سارے اس کے سامنے جمع ہو جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے. جس طرح بارش سے سرسبزی ہو جاتی ہے، سبزہ اگ اٹھتا ہے، اور ہر طرف جو ہے پھول اور ہر قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، اسی طرح اللہ جب حکم دے گا تو سب اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آ سکتی ہو. تو فرمایا اسی طرح آئیں گے. مزید آگے اللہ نے بتایا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. اور جو سرزمین عمدہ زرخیز ہے، کثرت سے نکلتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے. اب یہاں بتایا کہ بارش تو برستی ہے، لیکن زمین دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طیب ہوتی ہے اور ایک خبیث ہوتی ہے. ایک زرخیز زمین ہوتی ہے، ایک بنجر زمین ہوتی ہے. وہ جو طیب زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، جب بارش اس پر برستی ہے تو اپنا سبزہ اگاتی ہے، اور اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کے مطابق جو کچھ ہوتا ہے وہ اگل پڑتی ہے. اور ایک زمین جو ہوتی ہے وہ بنجر ہوتی ہے، بارش اس پر بھی برستی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ وہ کچھ نہیں اگاتی، وہ تو بالکل چٹچل میدان کا میدان پڑی رہتی ہے. حدیث شریف میں اس کی ایک مثال دی گئی، وہ ایسے ہوتی ہے کہ وہ بالکل چٹچل ہوتی ہے، یعنی پانی اپنے اوپر پانی بھی نہیں روکتی، پانی بھی گر جاتا ہے، وہ پانی کو قبول کرتی ہی نہیں ہے. یا اگر بالفرض وہ قبول بھی کر لے، اس سے اگر کچھ نکل بھی آئے تو وہ سبزہ نہیں نکلتا، کانٹے، خاردار اور اس طرح کی بری چیزیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں. یہی حالت انسان کی ہے. یہ اللہ نے بتایا یہاں پر کہ جس طرح بارش برستی ہے اور دو طرح کی زمینیں ہیں وہ اپنے اپنی استعداد کے مطابق اپنے اندر سے نکالتی ہیں، اسی طرح اللہ کی وحی جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک بارش ہے. یہ بھی انسانوں پر برستی ہے، یہ بھی دلوں پر برستی ہے. اور جو پاکیزہ دل ہوتے ہیں، جو صدیق و فاروق جیسے دل ہوتے ہیں، وہ اس کو فوراً قبول کر لیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں، اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو اللہ ان کو عطا فرمانا چاہتا ہے. وہاں پھل پھول سبزے اور یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں، کیونکہ وہ زرخیز زمین ہوتی، زرخیز دل ہوا کرتے ہیں. لیکن کچھ دل جو ہوتے ہیں وہ بھی بنجر زمین کی طرح ہوتے ہیں. پہلے تو وہ اس کو قبول ہی نہیں کرتے اللہ کی وحی کو، اور اگر قبول بھی کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں سے وہ کانٹے ہی نکلتے ہیں، یعنی بغض اور عداوت اور بڑھ جاتا ہے، شیطانیت اس کے اندر اور پیدا ہو جاتی ہے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارے، وہ تو مسلمانوں کا قاتل بن جاتا ہے. وہ مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، وہ اسلام کی بات کو سننا نہیں چاہتا، وہ اسلام کی آواز کو سننا نہیں چاہتا. یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب دل جو ہوتا ہے وہ شیطان بن جائے، وہ بنجر زمین ہو جائے، تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اللہ نے بتایا کہ جو سرزمین عمدہ زرخیز ہے، کثرت سے نکلتی ہے اس کی پیداوار اپنے رب کے حکم سے، اور جو خراب ہے نہیں نکلتی اس سے پیداوار مگر قلیل، گھٹیا. یعنی اگر اس سے پیداوار نکلے گی بھی تو گھٹیا ہوگی، کانٹے ہوں گے، خاردار اور اس قسم کی چیزیں ہوں گی. اسی طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں اس قوم کے لیے جو شکر گزار ہے. یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ شکر گزار لوگوں کے لیے، یعنی جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں. جو شکر کرنے والے نہیں ہیں تو ان کے لیے اس میں کچھ نہیں نظر آئے گا اس کو. اللہ کے شکر گزاروں کے لیے دعائیں بھی ان کی قبول ہوتی ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کر بتایا ہے ہمیں. مثالیں کیا دی ہیں؟ جس طرح یہاں بتایا نا کہ ایک بلد الطیب ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے الذی خبث.
ایک پاکیزہ زمین ہوتی ہے، ایک خراب زمین ہوتی ہے۔ جو پاکیزہ ہوتی ہے وہ تو فوراً قبول کرتی ہے، لیکن جو خراب ہوتی ہے، اور اسی طرح انسانوں کے اندر جو دل و دماغ اور جو روح ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے، تو جو خراب لوگ ہوتے ہیں، خراب قومیں ہوتی ہیں، انہوں نے جب اپنے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، ان کا انجام کیا ہوا، ان کی مثالیں اللہ نے دی ہیں۔ یہ اس لیے بتائیں یہ مثالیں ہمیں، قرآن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی تاریخ بتائی جائے، نہیں، قرآن جب بھی کسی قوم کا کسی واقعہ کا ذکر کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اصلاح، دعوت، کہ دیکھ لو یہ قومیں تھیں، تم سے زیادہ طاقت رکھنے والی تھیں، تم سے زیادہ مال دولت تھا، تم سے زیادہ ساری قوتیں ان کو دی گئی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا ان کا انجام کیا ہوا۔ اس سے تم عبرت حاصل کرو۔ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کئی قوموں کا ذکر کیا۔ یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا اور بتایا ہمیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اللہ کے سوا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ دعوت کیا تھی؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی، یہی دیگر انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی۔ آگے ہم جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہی کلمات وہاں پر آئیں گے کہ ان نبی نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو تمہارا معبود ہے اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعوت دی اور ساتھ میں یہ ڈراوا بھی دیا کہ بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا کہ جب بھی وہ دعوت دیتے ہیں ساتھ میں وہ ایک ڈراوا بھی دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری دعوت کو قبول نہ کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر عذاب پکڑ سکتا ہے، اور اگر بالفرض دنیا میں عذاب نے نہ پکڑا، آخرت میں ایک عذاب قیامت کے دن آنے والا ہے کہ جس سے تو تم چھوٹ ہی نہیں سکتے، لہٰذا ہماری بات کو تم قبول کرو۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا اے نوح ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ یہ قوم کہہ رہی ہے، اپنے نبی سے کہہ رہی ہے، کیسی بات؟ یعنی گمراہ خود ہے قوم، لیکن اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ گمراہ قرار دے رہی ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ سرداروں نے کہا، کھاتے پیتے لوگوں نے کہا، اقتدار رکھنے والے، شہرت رکھنے والے، ظاہر بات ہے غریب آدمی نے کیا کہنا ہے؟ یہ کہنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جن کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ہماری شاید وہ سرداری چلی جائے اور ہمارا بڑا پن شاید ختم ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا اے نوح ہم دیکھتے ہیں تمہیں کھلی گمراہی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی بات کا جواب بڑے تحمل سے دیا ہے، کوئی اس پر لڑے نہیں، ان کے خلاف کوئی اور ایسا معاملہ نہیں کیا، کوئی جتھا جمع نہیں کیا، کچھ اور ایسا نہیں کیا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، آپ نے فرمایا اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں ذرا گمراہی، بلکہ میں تو رسول ہوں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اپنی چیز کوئی تم پر مسلط نہیں کر رہا، بلکہ میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے دیا ہے کہ تم تک پہنچانا ہے۔ میرا کام اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچانا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میری بڑائی کو تسلیم کر لو، مجھے کوئی بڑا بنا لو، مجھے کوئی سردار تسلیم کر لو، نہیں، مجھے میرے رب نے اس بات پر مقرر کیا ہے کہ اس نے جو پیغام دیا ہے میں اس پیغام کو تم تک پہنچاؤں۔ میں کوئی گمراہ نہیں بلکہ اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچاتا ہوں۔
أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے اور نصیحت کرتا ہوں تمہیں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یہ بات آپ نے آگاہ فرما دی ہے ان کو کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہماری ظاہر بین نگاہیں کچھ دیکھتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کے سامنے تو پورا آخرت کا جہان ہوتا ہے کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب نبی تو یہ فرما رہے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور ہم کہیں کہ جی جتنا نبی کو علم ہے اتنا مجھے بھی علم ہے، جتنا نبی جانتا ہے نعوذ باللہ اتنا میں بھی جانتا ہوں، تو یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ نبی جو جانتا ہے وہاں تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، نبی جو جانتا ہے اس کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک سائنسدان ہمارے پاس بیٹھا ہو، ایک ڈاکٹر بیٹھا ہو، وہ جو سوچتے ہیں جو وہ جانتے وہ ہم نہیں جانتے، تو نبی کی برابری کی کیسی بات آ گئی بھائی؟ ایک انجینئر بیٹھا ہو، انجینئر جو جانتا ہے وہ ہم جان سکتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کے الف بے نہیں جانتے، تو کیسے ہم یہ دعویٰ کریں کہ جی جیسا وہ ہے ویسا میں بھی ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے تو وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو نبی یہ فرما رہے ہیں کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیا تم تعجب کرتے ہو اس پر کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے ایک آدمی کے ذریعے جو تم میں سے ہے؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا ان لوگوں میں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی اگر وحی آئی اور نبی بنا کر بھیجا گیا تو وہ انسان نہیں کوئی اور ہونا چاہیے، کوئی فرشتہ ہو، کوئی اور مخلوق ہو۔ عجیب جو ہے وہ دماغ کے لوگ تھے وہ، کہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر نبی جو ہے وہ انسانوں میں سے نہ ہوتا، وہ فرشتوں میں سے یا جنات میں سے یا کسی اور مخلوق میں سے ہوتا، تو وہ ہمارے لیے اسوہ کیسے بنتا، وہ نمونہ ہمارے لیے کیسے بنتا؟ اس لیے کہ ہم تو کہتے کہ ہم انسان ہیں، ہماری طاقت سے یہ باتیں باہر ہیں، یہ انسان کی طاقت میں نہیں ہے، یہ فرشتہ کر سکتا ہے، یہ جن کر سکتا ہے، یہ فلاں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں تو انسانوں میں انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ کسی اور کو۔ تو فرمایا کہ یہ اس بات پر تمہیں کیوں تعجب ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے جو ہے کیا کیا، وہی بھیجی ہے تاکہ وہ ڈرائے تمہیں غضب الہی سے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، پھر بھی انہوں نے جھٹلایا نوح علیہ السلام کو تو ہم نے نجات دی ان کو اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے۔ اب کیا ہوا کہ قوم نے مسلسل دعوت کو جھٹلا دیا۔ یہ دعوت 1 2 4 دن کی نہیں تھی، 950 سال تک، چھوٹی بات ہے، اتنی تو آج ہماری عمریں بھی نہیں ہیں۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، لیکن وہ قوم تھی کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ تو نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا نہ ماننے کا، اللہ نے یہ بتایا۔ انجام یہ ہوا کہ وہ گنے چنے چند لوگ جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لو۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کہاں تشریف لائے تھے؟ یہ وہی علاقہ ہے جس کو آج ہم عراق کہتے ہیں، یعنی عراق میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور یہاں آپ کی قوم آباد تھی۔ یہ عراق وہ علاقہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ سوار کر لیا کشتی میں، کن لوگوں کو؟ جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو آپ نے سوار کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قوم نے جھٹلا دیا نوح علیہ السلام کو تو ہم نے نجات دی ان کو اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے، اور ہم نے غرق کر دیا ان بدبختوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ باقی جو لوگ تھے جنہوں نے جھٹلا دیا تھا ہماری آیتوں کو، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا،
جس نے نہیں مانی اپنے والد کی، اپنے باپ کی بات کو نہیں مانا، انہوں نے کشتی میں سوار ہوتے ہوئے بھی پکارا، اس کو کہا کہ آؤ بیٹا آ جاؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، کہنے لگا نہیں مجھے نہیں ضرورت ہے، میں تو اگر طوفان آ جائے گا یہ ہو جائے گا میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، میں یہ کر لوں گا۔ تو اگر نبی کی دعوت کو قبول نہ کرنے والا بیٹا بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی پھر غرق کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ نے کہ ہم نے غرق کر دیا کس کو؟ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ بے شک وہ لوگ دل کے اندھے تھے، قومن عمین، وہ قوم اندھی تھی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اندھی قوم تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، آنکھیں ان کی بھی تھیں جس طرح ہماری آنکھیں، لیکن قرآن ان لوگوں کو عمین کہتا ہے، ان کو اندھے قرار دیتا ہے جو دل کے اندھے بن جائیں۔ ظاہری آنکھیں تو موجود ہوں لیکن بصیرت سے کام نہ لیں، ایسے لوگوں کو قرآن اندھا قرار دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ نگاہیں دی ہیں اور دل بھی دیا ہے، تو یہ دل بھی بصیرت والا ہونا چاہیے، ورنہ ظاہری آنکھیں ابو جہل کو بھی تھی، ابو لہب کے پاس بھی تھیں، لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اور ظاہری آنکھیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھی، وہ نابینا تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بن گئے۔ نابینا تھے لیکن دل میں بصیرت تھی، دل کے اندھے نہیں تھے۔ تو اسی بات کی ضرورت ہے، ہمیں یہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں دل کا اندھا نہیں بننا بلکہ دل کو بصارت والا بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔